نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ تعریف، بہت بابرکت تعریف، جیسے ہمارا رب پسند فرمائے اور اس سے راضی ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہی مدبر ہے، وہی رازق ہے اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے. اسی نے آسمان بنائے، اسی نے یہ زمین بنائی اور اسی نے اس زمین پر انسان کو پیدا کیا، انسان کو بھیجا. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص مدت کے لیے، ایک امتحان کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. یہاں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے لیے ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے. اور وہ رہنمائی ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بہت ہی مہربان، نہایت مہربان نے قرآن کی تعلیم دی. اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سکھایا. انسان بنیادی طور پر اس حال میں دنیا میں آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انتظام فرماتا ہے. اس نے ہمارے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اور ہمارے لیے دل بنائے کہ جس کے ذریعے ہم غور و فکر کر سکتے ہیں اور اس علم کو پروسیس کر سکتے ہیں اور اس علم کو اپنے اندر جگہ دے سکتے ہیں جو ہمیں ان ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، یعنی سماعت اور بصارت کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور بہت ہی بڑا انعام، بہت بڑی نعمت، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کیونکہ کہنے کو تو جانوروں کے اندر بھی سماعت اور بصارت کی حص ہے، لیکن وہ اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح انسان فائدہ اٹھاتا ہے. وہ عقل نہیں رکھتے، اللہ نے ہمیں عقل دی. وہ بولنا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر فضیلت دی اور ہمیں بولنا سکھایا. اور پھر علم کے ساتھ انسان کو مزید فضیلت عطا کی گئی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. تو چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کیا جائے جس کے ذریعے ہمیں ان تمام باتوں کا پتہ چلے
کہ جو ہمیں کرنی ہے اور جن سے ہمیں رکنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں وہ بھی پتہ چلیں، اور منہیات جن سے بچنا ہے، جن سے اس نے روکا ہے، وہ باتیں بھی پتہ چلیں، تاکہ ہم وہ کر کے جائیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ نہ کریں جو وہ پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، وہ علم جو فرشتوں کو نہیں اللہ نے دیا تھا، اور اس علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے ایک امتحان میں، اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک اور امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، جس میں شیطان نے ان کو ورغلایا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے روکا گیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کا لباس اتروا لیا گیا، حضرت حوا کا بھی، اور دنیا میں سال میں بھیجے گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی بنایا تو زمین ہی کے لیے تھا، آنا تو ان کو زمین پر ہی تھا، لیکن ایک ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اتارے جاتے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر آئی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، کتنا کچھ بھی انسان جانتا ہو، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس علم پر عمل نہیں، یا وہ علم صرف دنیا کے بارے میں ہے، یا وہ علم صرف اشیاء کا علم ہے، یا وہ صرف اسماء کا علم ہے، تو وہ انسان کے لیے کافی نہیں۔ وہ علم جس پر عمل کر کے انسان کی نجات کا، جس علم پر انحصار ہے، اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر وہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی وہ علم کے ساتھ دی، علم کی بنا پر دی، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ان کو چنا تو اس کے ساتھ ان کو علم بھی دیا، کتابیں بھی دی، صحیفے دیے، وہی بھیجی ان کی طرف، اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور ہمارے لیے ایک کتاب یعنی قرآن مجید کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ شکل میں ہمارے لیے تو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے دنیا میں دیا گیا یا چھوڑا گیا۔ اب ہم جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کتاب کی حامل ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز پر عمل نہیں کیا کہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے چلے گئے، تو پھر ہم انجام دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب دنیا میں ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے، اور علم کے باوجود یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک اندر دشمن ایک باہر کا دشمن، یہ دو چیزیں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور لے جاتی ہیں۔ یعنی پہلا قدم تو ہے علم حاصل کرنا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ علم کا حاصل کرنا باعث فضیلت ہے، لیکن صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور جب تک عمل نہ ہو تو علم انسان کے لیے بوجھ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں بھی کی، تحریف کی، تغیر و تبدل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی، یعنی خود بدلنے کے بجائے کلام اللہ کو بدلنا چاہا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو جس علم کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی جس علم کے ساتھ اس کی نجات وابستہ کر رکھی ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور
خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب کو سمجھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جو انسان بھی عقل سے کام لے گا وہ ایسا نہیں کر سکتا. لیکن افسوس یہ کہ آج اس معاملے میں ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. تو بہرحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی اور جو علم آپ کو دے کر بھیجا گیا، اس کے 4 بنیادی کمپوننٹس ہم دیکھتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا، انہوں نے کس کس چیز کی تعلیم دی؟ انہوں نے لوگوں کو قرآن کی آیات کی پڑھ کر سنائی. یتلو علیکم آیاتنا. ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم کتاب الہی کو صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہوں. صرف پڑھنا نہ جانتے ہوں بلکہ تزکیہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، صرف تعلیم نہیں دی. جس سے کہ آگے آ رہا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ساتھ تزکیہ بھی کیا. اور تزکیہ کے بغیر علم جو ہے وہ ایک بوجھ ہے. اور تزکیہ جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کر دینا، یعنی دل کو، اپنے باطن کو ایسی تمام چیزوں سے خالی کر دینا کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کو انسان کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ شکوک و شبہات ہوں، چاہے وہ شہوات ہوں. یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا. اور پھر تحلیہ کا مطلب ہے زیور پہنانا، یعنی زینت دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے دلوں کو ایمان کے ساتھ زینت بخشی ہے. اور باقی بھی جو اچھی عادات ہیں، جو اعمال القلوب ہیں، ان کو دلوں کے اندر انہی سے زینت، انہی سے خوبصورتی، انہی سے روشنی اور انہی سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اس میں توکل ہے، تقوی ہے، انابت اللہ ہے، رجا ہے، خوف ہے، خشیت ہے، اور اسی طرح کے کچھ اور چیزیں یہ دلوں کے اندر ہوتی ہیں. تو دل بارونق ہوتے ہیں، دل خوش ہوتے ہیں، دلوں کو ان کی غذا ملتی ہے، دلوں کو سرور ملتا ہے، اور یوں انسان کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس تزکیے کے ساتھ ہی، اس تزکیے پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے دل کی حالت کیا ہے، اور اس کا پھر اسی پر انحصار ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت میں کتنا دل لگتا ہے، انسان کے دل میں انسانوں کی کتنی خیر خواہی ہے، انسان کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کیا اس جو قوت فیصلہ ہے اس کی وہ صحیح کام کرتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے کہ جن کے دل ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن وہ ان سے بالکل سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، اور یعنی چیزیں پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، علم بھی بہت ہے، لیکن علم جو سکھاتا ہے، علم جو علم کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کے اندر یہ 4 چیزیں تو لازماً رکھیں: قرآن کی صحیح تلاوت، قرآن کی تعلیم یعنی اس کے معنی، حکمت کی تعلیم یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کا مطالعہ، اور پھر تزکیہ اور تربیت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر عمدہ اخلاق پیدا کیے اور برے اخلاق جو تھے ان سے ان کو پاک صاف کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء اپنے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں. اور جس نے اسے حاصل کیا اس نے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا. یعنی ہر انسان اس علم میں سے
جتنا بھی لیتا چلا جاتا ہے وہ انبیاء کی وراثت میں اتنا ہی بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے. تھوڑا لیتا تو تھوڑا حصہ، زیادہ لیتا تو زیادہ حصہ. اب آپ دیکھیے، اگر ایک طرف ہمارے سامنے مال ہو کہ وراثت کا کوئی مال ہو اور ہمیں ہمارا حق نہ ملے تو ہم اس کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ وراثت جو انبیاء کی وراثت ہے، مال نہیں بلکہ علم ہے، تو اس کے لیے ہم کیا ایفرٹ کرتے ہیں اور ہم کیا کوشش کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ علم کی بنا پر ہی بندوں کو چنتا ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی درجات بلند ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ایک قصہ ہے طالوت اور جالوت کا، وہ کہانی دوسرے سپارے کے آخر میں سب نے پڑھی ہوگی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب ان کے اوپر بہت ساری آزمائشیں اور امتحانات گزرے، دشمنوں کا غلبہ ہوا، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. تو ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہیں طالوت تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو کوئی مال بھی زیادہ نہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا کی ہے. یعنی وہ جسمانی لحاظ سے بھی قوی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہے. تو یہ دو چیزیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں تو انسان دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ علم کی تین اقسام ہیں. ایک وہ علم جو نافع ہے، علم نافع. دوسرا وہ جو نقصان دہ ہے، اور تیسرا وہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. جو علم ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے وہ علم ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی شاید دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو جس سے انسان کو فائدہ پہنچے. علم دار یا نقصان دہ علم کون سا ہے؟ جس سے انسان کو دین یا دنیا دونوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں نقصان پہنچے. جیسے علم نجوم سیکھنا، جادو وغیرہ سیکھنا، یہ بھی علوم ہے. پامسٹری وغیرہ بھی علم ہے، لیکن ایسے علوم کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے. تو اگر انسان ان کو سیکھتا ہے، سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے نا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ وہ علم انہوں نے سیکھا بنی اسرائیل نے ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا اور فائدہ نہیں دیتا تھا. پھر تیسرا وہ علم جو نہ فائدہ دے نہ نقصان دے، بس ایسے ہی قصے کہانیاں پڑھتے رہنا جھوٹی سچی، یا ایسی کتابیں یا ایسے علوم پڑھنا کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کی نہ دنیا میں کوئی اس سے نتیجہ نکلے اور نہ آخرت میں. بعض اوقات ایسے فلسفے پڑھتے رہنا کہ جو محض ایک دماغی ایکسرسائز ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں، انسان اس کو پڑھ کے کوئی زیادہ فائدے کا کام نہیں کر سکتا. تو علم نافع میں پہلے درجے پر تو دینی اور شرعی علم آتا ہے جو ہر مسلمان. پلیز تصویر نہیں اتارے، اس کو ڈیلیٹ کیجئے. میں پردہ کرتی ہوں اور تصویر نہیں اتارتی، کائنڈلی سے ڈیلیٹ کیجئے. اور بغیر اجازت ویسے بھی کسی کی تصویر نہیں اتارنی چاہیے. جی کر دیا آپ نے ڈیلیٹ؟ اوکے، شکریہ. تو دینی علم جو ہے، جو ہر انسان کو سیکھنا لازم ہے، جس کو طلب العلم فریضہ ہم کہتے ہیں، وہ عقائد، عبادات اور معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی ہے جو قرآن و سنت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور اس علم کا سیکھنا جو ہے یہ فرض عین ہے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو درست کرے، جس سے اپنی عبادات صحیح طور پہ ادا کر سکے، اور جس سے انسان انسانوں کے ساتھ معاملات کو درست کر سکے. دنیاوی علم وہ علوم ہیں
جو انسان کو دنیا کی زندگی میں فائدہ دیتے ہیں، اور وہ بھی فرض کفایہ ہیں۔ جو دینی علوم ہے ضروری، وہ فرض عین ہیں، اور یہ فرض کفایہ ہیں، جیسے طب ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اور مختلف علوم، نئے نئے علوم دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کو آسان کرتے ہیں، اس کے معاش میں فائدہ دیتے ہیں، اور مسلمانوں پر دنیا کی ہر ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کہ جس سے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، دوسروں کے آگے ان کو ذلت نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں کو دنیاوی علوم بھی خوب دیے، جن میں ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام ہے، کہ جس طرح ان کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور لوہے کی صنعت اور لوہے سے بڑی بڑی چیزیں انہوں نے تیار کی، اور خاص طور پر زرہ بنانے کا علم۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی اور چیونٹیوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی، اور وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ جیسے کہ ہدہد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ملکہ بلقیس کے اسلام لانے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ دعویٰ کے لیے جدید دور میں ایسے دنیاوی علوم سیکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ مسلمان جو ہے پیچھے رہ جائیں گے۔ اوور آل بھی امت کی عزت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ علوم نہیں ہیں جو آپ کے دشمنوں کے پاس ہیں، تو پھر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے علم کو حاصل کرنے کی ہمارے دین نے ترغیب دی ہے جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی کل خیر وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واتنا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے، لیکن دونوں میں بھلائی ہے۔ یعنی ایمان تو اپنا وزن خود، یعنی خود بذات خود ایمان کا ایک وزن ہوتا ہے۔ تو وفی کل خیر، اور پھر احرص علی ما ينفعک، ان چیزوں کی حرص رکھیے جو آپ کو فائدہ دیں، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، ولا تعجز، اور کمزور نہ پڑو، عاجز نہ ہو، مایوس ہو کے بیٹھ نہ جاؤ۔ جو چیزیں انسان کو زندگی میں سیکھنا ضروری ہیں، جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے محنت کرو، آگے بڑھو۔ جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے، تو دینی علوم میں جن چیزوں کو سیکھنا لازم ہے، اس میں سے سب سے پہلے توحید کا علم ہے، یا ایمان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی علم حاصل کر لو۔ تو باقاعدہ، یعنی توحید کا باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس بات کو دلائل کے ساتھ جاننا چاہیے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، یعنی اکثریت کے پاس اس کا علم ہی نہیں۔ کس چیز کا علم نہیں؟ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی مجاہد جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات اور اس کے ناموں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، الغنی ہے، القادر ہے، القدیر ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس پر کتنی دیر بات کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں کہ اللطیف کا کیا معنی ہے، اور اس کا لطف و کرم کس طرح ہماری زندگی میں، یا اس کا جو دوسرا معنی ہے اللطیف کا باریک بین، تو ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ یعنی اگر ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کس درجے کا ہوگا؟
پھر اس کی عبادت کس شوق سے کریں گے؟ آپ جس کو پہچانتے ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ کی بات چیت کتنی دیر کی ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ مثلاً آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے، ایک سیٹ پہ آپ ہیں، آپ کے ساتھ جو خاتون ہیں ان کا نہ آپ کو نام پتا ہے، نہ پتا کہاں سے آئی، نہ پتا کہاں جا رہی ہیں. تو اگر آپ ان سے بات بھی کریں گے تو ایک ڈر ڈر کے، ایک اجنبیت سی، اور ایک یعنی کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر کا ساتھ ہے. ہم سب بھی سوچیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس درجے کا تعلق ہے، کیا تعلق ہے. یعنی جتنی دیر ہم نماز میں ہوتے ہیں، چلے باقی دن تو چھوڑیں، جتنی دیر ہم نماز میں ہوتے ہیں کتنی محبت کے ساتھ ہوتے ہیں اور کتنی اجنبیت کے ساتھ. اگر آپ سب خیال بھی چھوڑ کے نا، ایون سجدے میں بھی جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اگر اس میں بھی سبحان ربی العلیٰ کہیں گے تو آپ کو وقت لگے گا کنسنٹریٹ کرنے پر اور سوچنے پر کہ اس کا مطلب کیا ہے سبحان ربی العلیٰ. یعنی اتنی لیئرز ہیں اور اتنے فاصلے ہیں کہ ایک دم دل میں جا کے نہیں لگتی، وقت لگتا ہے رجسٹر کرنے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ نماز ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہماری زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. کیونکہ دل کا تعلق نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ورنہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے پاس انسان تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے تو کچھ اور سوچنے کو دل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو وہ چاہتا ہے یا جو وہ کہہ رہا ہے، ایک ایک بات غور سے سنے گی اس کی. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کیوں گیا تھا دنیا میں؟ اسی توحید کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو یہی سکھانے کے لیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اور توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے. تب کرنا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے؟ سب سے پہلے تو اس کے کلام کا علم حاصل کرنا چاہیے. یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کی جو شرائط ہیں اور جو اس کی یعنی ضروری باتیں اس سے متعلق ان کو جاننے کے بعد پھر قرآن سیکھنا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی پہچان کے کلام اللہ سیکھا. اور کلام اللہ میں آپ دیکھیں جب بھی آپ تلاوت کرنے بیٹھیں گے، کبھی کبھی نا خاموش تلاوت کیا کیجیے. آپ سوچ رہے ہو کہ خاموش تلاوت کیا ہوتی ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قرات اور ایک ہوتی ہے تلاوت. قرات جو ہوتی ہے نا وہ لفظی یعنی لفظوں کو صحیح پڑھنا ہے، حروف اور یعنی الفاظ کو صحیح طور پہ ادا کرنا، ادائیگی درست کرنا اس کی. لیکن تلاوت صرف لفظی چیز نہیں ہے. عربی زبان میں تلا یتلو تلون و تلاوتن کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا. یتبعہ یتلوہ یتبعہ کا معنی دیتا ہے. جاء زید یتلوہ خالد، زید آیا تو اس کے پیچھے خالد بھی آ گیا. یتلوہ زید. تو اس طرح قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا وہ صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو جاننا اور اس کو فالو کرنا، قرآن کو اپنا امام بنانا، قرآن کو اپنے سامنے رکھنا. یعنی تلاوت اس طرح آپ کریں گے کہ آپ قرآن کو اپنے سامنے کریں گے اور آپ پوچھیں گے اس سے کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو خاموش تلاوت کیا ہے کہ آپ صرف اپنی نگاہوں اور دل کے ساتھ آیات پڑھنی شروع کریں اور ان میں غور کرنا شروع کریں اور اس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال کے اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے اور اس کی صفات اور اس کے نام، ان پہ ٹھہر جائیں اور پھر اس کا کنیکشن پیچھے بنائیں. اگر روز کا صرف ایک صفحہ بھی آپ ایسے پڑھ لیتے ہیں، ایک تو ہوا نا روزانہ کا جو بچپن سے ہمیں عادت ڈال دی گئی کہ فجر کے بعد تلاوت کرنی اور بلند آواز سے کرنی، وہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں جیسے ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی تلاوت بھی کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو آپ کو. پھر کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ ہے کون وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. صبح تو ہمیں فوراً دوبارہ سونا ہوتا ہے کیونکہ راتیں جو جاگتی ہیں. تو جو شخص صبح دوبارہ سو جائے نہ وہ سورج کو دیکھے
نہ وہ صبح کی ہوا کا مزہ لے، نہ وہ پرندوں کو بولتے سنے، نہیں نیچر کے قریب بھی نہ جائے، وہ اللہ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جو ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی پہچان کرواتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہمیں لے کر جاتی ہے، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری عبادات بہتر ہوتی ہیں، اور جب ہماری عبادات بہتر ہوتی ہیں تو ہمارے دلوں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہم سر رکھے ہوئے زمین پہ، کس کے آگے رکھے؟ کون ہے وہ جس کے آگے ہم نے اپنا ناک اور ماتھا رکھ دیا؟ تو علم اس طرح حاصل کریں کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو۔ خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کر لو، خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی سب سے زیادہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو وقت نہیں دیتے، کہ ہم یہی کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں، وقت نہیں، وقت نہیں، کیا کریں، بہت مصروفیت۔ پہلے تو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی ہوتے تھے تو صبح کے وقت اتنا قرآن الفجر کان مشہودا، گھروں میں قرآن ضرور کھلتا تھا، تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھی، لیکن اب وہ کلچر نہیں رہا، اور ایک طرح سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنا جو ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا، اور اس کو دل سے نہ پڑھنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا، یہ بے شمار دلوں کی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ اگر دلوں کی بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں، قرآن ہی ہیل کرتا ہے دلوں کی بیماریوں کو، اس کے لیے نسخہ قرآن ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو تو خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال ابن قیم کہتے ہیں کہ کس قدر سخت پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں تو صرف کرتا ہے، یعنی ساری زندگی علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معنی واقع ہوئے۔ یعنی سب کچھ کیا اس نے، لیکن قرآن اس کے دل پہ نہیں اترا۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری عقل کے علاوہ یہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اترے، اور ہمارے دل اس سے دھل جائیں، ان کا تزکیہ ہو، دلوں میں اللہ کی محبت بھر جائے، اور دلوں میں ایمان پختہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ کی رضا سب سے مقدم ہو۔ تو جتنا جتنا ہم اس پر ورک کریں گے، کام کریں گے، اتنا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے جو دنیا کے علاوہ قبر میں بھی انسان کو فائدہ دے گا۔ مردے کو جب دفن کر کے جاتے ہیں تو اس سے 3 سوال قبر کے فرشتے کرتے ہیں، جن کو عام طور پہ منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ پھر وہ پوچھتے ہیں من ما دینو کا، تمہارا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، یا وہ جو بھی چیز دکھا کے پوچھتے ہیں، تو اس کے جواب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں تمہیں کہاں سے پتہ چلی؟
یعنی کہاں سے تمہارے پاس آیا یہ سب کچھ؟ تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور وہاں سے مجھے یہ سب کچھ پتا چلا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی منافق ہوتا ہے یا اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، زندگی بھی غفلت میں گزاری اور اسی حال میں موت آ گئی، تو پھر وہ جو کچھ فرشتے پوچھتے ہیں وہ جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو ہم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ کہ جو جانتے ہوں، علم کی بنا پر مسلمان ہوں، یا پھر کچھ بھی نہ جانتے ہوں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے سکتا تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا ولا ولا تدیتا، نہ تو نے اس کو سمجھا، نہ تو نے اس کی ریڈنگ کی، اور نہ ہی تم نے ہدایت پائی۔ ظاہر ہے کہ جب نہ انسان علم حاصل کرنے کی تگ و دو کرے اور نہ ہی اس کی تلاوت کرے، اس کا مذاکرہ کرے، اور صرف اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کے بھی ہیں بھی اور نہیں بھی، گھر میں دور اوپر کہیں رکھا ہو، تو ایسی صورت میں انسان سخت خسارے میں ہے۔ ہاں جو کوشش شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عبادات آ جاتی ہیں۔ عبادات بھی ممکن نہیں جب تک کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ خواتین کے لیے، ہم میں سے ہر خاتون اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ اسے زندگی میں کبھی نہ کبھی مینسز کے سلسلے میں ضرور اشکال پیش آیا، پتہ نہیں اب مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ابھی پراپر بلیڈنگ نہیں ہو رہی، ابھی ایک داغا سا آ رہا ہے آپ کے، یعنی بے شمار سوال آتے ہیں ذہن میں، لیکن باقاعدہ علم کوئی بھی نہیں حاصل کرتا۔ نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو ساری چیزیں سمجھاتی ہے، بس ایسے پل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے پیدا کر لیتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بات ختم۔ تو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ علوم جو ہیں جن پر ہماری عبادات کی درستگی کا انحصار ہے، ان کو صحیح طور پر حاصل کیا جائے اور وہ فنگر ٹپس پر ہو، تاکہ ہم صرف اس انتظار میں روزے نہ چھوڑتے جائیں کہ وہ میرے پیریڈز ختم ہو گیا تھا ٹائم، لیکن پھر بھی کچھ کچھ سپاٹنگ لگتی رہی تو میں روزے بھی چھوڑتی رہی اور میں نمازیں بھی چھوڑتی رہی۔ کس قدر خسارہ ہے اس جہالت کا! علم ہے ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو نماز کیسے پڑھیں، باقی عبادات کیسے بچا لائیں، اور اگر اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں، کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ، زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرنی؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا نہیں جانتے۔ ریسنٹلی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پہ کافی سالوں کی زکوٰۃ ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اب کروں کیا۔ یعنی سمپل سا کوشچن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک اندازہ کریں کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ ہے اس کا حساب لگائیں۔ اور خواتین کو اپنے گولڈ کا تو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، کتنی شادی میں چوڑیاں ملی، کتنی میکے سے ملی، کتنی سسرال سے ملی، اور پھر اس کو کب سے اٹھا کے لاکر میں رکھا ہوا، صاحب وہ رسیدیں وغیرہ تک پڑی ہوتی ہیں جن سے ڈیٹس پتہ چل جاتی ہیں۔ دنیا کا کچھ بھی پتہ کرنا ہو تو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو ہمیں مشکل پہ جا جاتی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کیلکولیٹ بھی ہو گئی، نکال بھی دی، اب دینی کس کو ہے؟ ہر غیرے کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیٹیگریز مقرر کی ہیں، وہیں پر ہی دے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ورنہ ادا نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح نماز ادا کرنی ہے تو وضو کرنے کے لیے آپ سوچئے کہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی منہ کی یا بازو کی، وضو ہی نہیں ہوگا۔ جب وضو ہی نہیں ہوا نماز کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز ادا کرتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ناٹ ایون ون سنگل نماز۔
کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ نماز کے ارکان ہی صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، اور نماز کے ارکان سے پیچھے آ جائے طہارت ہی کا نہیں پتا، پھر وضو کا طریقہ نہیں معلوم. پھر اسی طرح اگر حج پہ جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ بس چل پڑتے ہیں، کتابیں ساتھ رکھتے پڑھتے چڑھتے کوئی نہیں ان کو. تو امت کے اندر اس قدر علم سے اتنی اجنبیت، اتنی غفلت اور اتنی جہالت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ. تو بات یہ ہے کہ حج تو کرنے جا رہے ہیں عمر بھر کی کمائی اکٹھی کر کے، لیکن اس میں بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کر جائیں تو وہ آپ کا حج فاسد کر دیں گی. فاسد یعنی حج ہوا ہی نہیں. چاہے آپ 20 سال پیسے جمع کرتے رہے اور روتے تڑپتے گئے اور حال دعائی کرتے گئے اور وہاں بیٹھ کے بھی رو رہے ہیں، لیکن نہیں پتا کہ نماز کیسے ادا کرنی، نہیں پتا کہ حج کے ارکان کیا ہے جو لازمی ادا کرنے ہوتے ہیں، نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں کیا ہوگا، موقع ملے گا دوبارہ کہ نہیں. تو بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ پھر علم حاصل کیا جائے، سیکھا جائے. اسی طرح حلال حرام کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ انسان جہالت میں جا کے حرام میں کود پڑے گا. علماء کہتے ہیں یہ بھی جہالت ہے کہ انسان دین سے جاہل ہو اور دنیاوی علوم میں ماہر ہو، تو اس کو جاہل ہی کہیں گے، پڑھا لکھا نہیں کہیں گے. تو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی اور علم نافع حاصل کرنے کی، کیونکہ علم کی بدولت ہی زندگی ملتی ہے، علم کی بدولت ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، علم کی بدولت انسان جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے، اللہ کی صحیح طریقے پر عبادت ہوتی ہے. پھر علم ہی کے ذریعے انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ علم کی بدولت ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. لوگوں کو اگر اللہ سے جوڑنا ہو، اللہ کی طرف بلانا ہو، دین کی دعوت کا کام کرنا ہو، تو علم کے بغیر تو نہیں ہوتا. آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. تو پھر علم تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، لیکن پھر آخر میں یہ کہوں گی کہ علم نافع، نفع مند علم سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور دنیا کی سب چیزوں سے بہترین چیز جو ہے وہ علم اور عمل ہے، وہ علم جس پر انسان عمل بھی کر جائے. ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا، نعمت یعنی ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کے مشابہ نہیں. یعنی آخرت میں جو چیزیں فائدہ دیں گی یا جو نعمتیں ہوں گی وہ دنیا میں نہیں ہیں، سوائے کس کے؟ سوائے ایمان کے اور علم کی نعمت کے. اور عالم کی عابد پر بہت بڑی فضیلت ہے. طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، علم والوں کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، حج کے برابر اجر ملتا ہے. پھر یعنی علم کا سیکھنا، حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا ہو. یعنی علم کے لیے سفر کرنا، گھر سے نکلنا، قربانی کرنا. پھر علم سے زندگی ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی. یعنی جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. آج آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈپریشن عام ہو گیا، اداسی اور بے بسی اور اس طرح کی کتنی کیفیات ہیں. ان کا سیدھا سیدھا علاج قرآن میں ہے، علم دین میں ہے، لیکن اس کے قریب نہیں ہم جاتے. پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں
علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے، اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے۔ علم سے سعادت مندی ملتی ہے، رحمت اور سکینت اترتے ہیں، دنیا کی لعنت سے بچاؤ ہوتا ہے۔ علم کے راستے میں فوت ہونا حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو یہ ایک اچھے خاتمے کی علامت ہے، اس کا انجام اچھا ہوا، کیونکہ یہ ایک عظیم اطاعت والے کام پر فوت ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ علم سے جنت کا راستہ بھی آسان ہوتا ہے، اور جہالت کی بہت مذمت بھی کی گئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے، لیکن ان کے اکثر علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لا علمی جو ہے وہ شرک کا باعث ہے۔ لا علمی سے بعض اوقات انسان دوسروں پر بہتان لگا دیتا ہے، لا علمی کے باعث سے انسان بہت بڑے بڑے نقصان اپنا کر لیتا ہے۔ لا علمی جو ہے نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو کہ منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یہ منافق میں نہیں ہوتے۔ پھر علم سے دوری جو ہے وہ غفلت کی بنیاد بنتی، اور جب غفلت زیادہ ہو جاتی ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو واپس سے ان کو دین کی طرف موڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لا علمی سے انسان اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سامان کرتا ہے، اور گمراہی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ لا علمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑے کرتا ہے۔ تو جھگڑوں سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے، اور پھر شیطان اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ علم کی وجہ سے، علم ہی کی وجہ سے انسان قبر میں بھی اپنے جواب صحیح صحیح دے سکتا ہے۔ پھر یہ کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہی ہے کہ انسان علم حاصل نہ کر سکے، اور خاص طور پر وہ علم جس پر انسان کی دین و دنیا کا انحصار ہے، یعنی اس کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق بھی دے، اور ہمیں مواقع بھی دے، اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچائے، اور اس کے ذریعے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز میں ڈاکٹر جمیلہ شوکت سے کہوں گی کہ ہمیں مستفید کریں۔ اگر ہینڈ مائک ہے تو تھوڑی سی بات کریں۔ تو جب تک مائک آتا ہے تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم مرتے دم تک سیکھتے رہیں، کیونکہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور اس کے لیے وقت نکالیں، اور برابر اس کی جستجو میں لگے رہیں، اور کبھی بھی اس سے ہاتھ نہ اٹھائیں کہ اب بس ہو گئی۔ اور اس کے لیے obviously صبر و تحمل چاہیے، لیکن یہ ہے کہ صبر کا بدلہ تو جنت ہے، اور ساتھ مستقل دعائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ آئیے۔ آپ نے اتنے واضح اور اتنے تفصیل سے یہ تمام باتیں بتا دی ہیں کہ اب کوئی میں نہیں سمجھتی۔ ویسے تو یہ موضوعات ایسے ہیں کہ انسان بولتا جائے اور ختم نہیں ہو سکتے، جی لیکن چونکہ آنے والوں کا بھی وقت ہوتا ہے، بولنے والے کی بھی ہوتی ہے ہمت، تو میرا خیال ہے تھوڑا ہو واعظ اور نصیحت، لیکن یہ کہ وہ نافع ہو جائے وہ بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دو دو تین تین گھنٹے جو ہیں وہ کوئی بولتا رہے۔ ماشاء اللہ آپ تو پہلے ہی ماہر ہیں اس صنعت میں، اس ہنر میں یکتا ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے اور آپ کی صحت عطا فرمائے، زندگی میں برکت دے۔ بہت شکریہ۔
جی 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 استاذہ، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ذکر کیا، تو قرآن مجید کے آلموسٹ تقریباً ہر دوسرے تیسرے پیج پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی صفات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور واقعی وہاں رک کے اگر تھوڑی دیر غور کیا جائے تو وہ دل میں اترتے ہیں. وہ واقعی غور طلب ہوتا ہے کہ وہاں صرف گزر نہ جائے تلاوت کر کے وہ دل میں آتی ہے اس چیز کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ جی، میرا ایک کوشچن ہے کہ انسان اچھا بھلا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ اسے ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی روٹین ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور بہت سے ایسے انوائرمنٹ میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے علم حاصل کرنا جو ہے وہ ایک ٹف ٹاسک بن جاتا ہے. کائنڈلی رہنمائی کیجیے گا. میں آپ کی آن لائن اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، تو اللہ نے آج آپ سے ملاقات کا موقع دیا. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اپنے اندر کسی چیز کی لگن ہوتی ہے نا، تو انسان رستے نکال لیتا ہے، پھر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے اور اس کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو لوگوں کی ان باتوں کو انڈو کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے جا کے ملاقات کرے کہ جو اس کا ایمان بڑھائیں اور اس کے یقین میں اضافہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میم، علم نافع کے حوالے سے آپ کے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اور میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو کسی کو کچھ جانتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، انجانے اجنبی کو کوئی سلام نہیں کرتا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو پلیز ذرا یہ آپ پیغام جو ہے میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور علم نافع ہے، پہنچا دیجیے. السلام علیکم. میں بات کر سکتی ہوں استاذہ؟ جی چلیں. میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں کسی کو بھی، خاص طور پر دین کی، قرآن کی، میں یوں بولیے میں کہہ جاتی ہوں. ہاں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حکمت کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکمت کیسے، مطلب مجھے کیسے آئے گی، کیونکہ میں جب بات کرتی ہوں تو وہ بے شک حق کی بات ہوتی ہے اور میں کہہ دیتی ہوں، تو پھر مجھے بعد میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ میں نے صحیح بات، مطلب صحیح بات تو میں نے کی ہے لیکن صحیح جگہ کی ہے یہ نہیں. تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس وقت مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ موقع ٹھیک ہے بات کرنے اس کے نتیجے سے پتہ چل جائے گا. وہ تو اختلاف تو ہر جگہ ہوگا ہی نا استاذہ. دیکھیے، اوور آل مجموعی طور پر نا ہماری قوم میں اختلاف برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی اگر ہمارے نقطہ نظر سے کوئی وہ اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کو پرسنل لے لیتے ہیں، اور اس کو حالانکہ وہ ایک سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. مثلاً آپ نے کسی کو بڑے خلوص سے کوئی بات بتائی اور دوسرے نے اختلاف کیا، تو آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. کوئی بات نہیں، آپ اس کی بات غور سے سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اگر وہ صحیح ہے تو کہیں کہ ایکسیپٹ کر لیں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا کام صرف بتانا ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اپنی بات ختم کریں اور آسان طریقے سے، بس اچھا انداز اچھا ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. یعنی اگر کوئی بات ہو رہی ہے کھانے پینے کی تو اس وقت آپ بیماریوں کی بات نہ کریں. تو یہ حکمت ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے یا جس طریقے سے لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں اس سے متعلق ہی کوئی ایسی بات کی جائے جو جس میں وہ انٹرسٹ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑی سی آپ دعا ہمیں کروا دیں پلیز. یہ میرے دل کی خواہش ہے. جزاک اللہ. چلے کر لیتے ہیں، دعائی کر کے ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہ ایڈ کروں گی کہ ہم لوگ بعض اوقات علم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ سوال بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، اللہ کی محبت کیسی حاصل ہو. تو میں ابھی کچھ دن پہلے ہی سن رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی محبت حاصل ہو تو اس کے لیے
اہدنا الصراط المستقیم ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ، تو صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو انہی انعام یافتہ جو ہیں ان میں انبیاء، شہداء، صالحین. تو ہم سب خواتین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ صالحین کی صحبت اختیار کریں. اپنی دینی محفل کچھ بھی وقت تھوڑا سا، جس طرح آج نکالا، اسی طرح تھوڑا سا وقت اگر ہم اللہ کے لیے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی محبت عطا کرے گا. تو علم کا شوق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. میم میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، جیسے کہتے ہیں نا تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بیان کریں کہ مطلب تدبیر کس طرح، وہ بھی علم والوں کو علم کے ذریعے ہی آئے گی؟ کیا سوال کیا ہے؟ کس سے تقدیر بدلتی ہے؟ تدبیر سے، جیسے کہتے ہیں تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیے تقدیر جو ہے نا، تقدیر کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں نا کہاوتیں اور محاورے بنے ہوئے ہیں، یعنی صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کو، کہ ان لوگوں کو خاص طور پر جو صرف تقدیر کا بہانہ کر کے کام چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک کہ محنت کرو، کام کرو، تقدیر کے پیچھے نہ پڑو. چلیے دعا کر لیتے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں نے سنا کہ آپ شیخ زید سے ہی پڑھی ہیں. کیا کرتی ہوں؟ آپ شیخ زید سے ہی پڑھی ہیں؟ آپ کی ایجوکیشن؟ نہیں، میں عربک ڈپارٹمنٹ سے پڑھی، فیکلٹی آف عربک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا بها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر، ہمارے لیے علم کے راستے آسان کر دے. ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نواز، اور ہمیں مرتے دم تک ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور مرنے کے بعد ہماری موت کو ہمارے لیے خوشگوار مرحلہ بنا دے، اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور حشر کے دن کو یا رب العالمین تیرے سے ملاقات کے دن کو ہمارا سب سے بہترین دن بنا دے یا رب العالمین. ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا اور جہنم کی آگ سے بچانا، اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.